قاضی فائز عیسیٰ کا. تو قاضی فائز عیسیٰ نے تو وہی کیا جو نظام چاہتا تھا, اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اور نواز شریف چاہتا تھا. قاضی فائز عیسیٰ جیسے ذہنی طور پر مفلوج اشخاص کی جگہ جو ہیں وہ جیل ہے. بڑے سخت الفاظ کے ساتھ. میں نے تو جب یہ ملازمت پہ تھے تو تبھی ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جسٹس منیر پرو ہے, اور پشتوں میں کہاوت ہوتی ہے کہ سفر کا مہینہ تو نکل گیا اور پیچھے بلائیں جو ہیں وہ اب ان پہ جھاڑو پھیرنا ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے ریفرنس میں عدم شرکت کے حوالے سے جو وجوہات بیان کی ہیں, تو وہ خلاصہ کرتے ہیں منصور علی شاہ کے فائز عیسیٰ کی جوڈیشل کنڈکٹ کا. یہ تاریخ میں واحد جج گردانے جائیں گے جنہوں نے اپنے ہی ادارے یعنی کہ عدلیہ پہ کاری ضرب ثبت کی. یہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنے میں, کمزور کرنے میں اور انتظامیہ کا اس کو باجگزار بنانے میں اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. ناانصافی میں اس نے وہ تمام ریکارڈ توڑ دیے جو پہلے کی چیف جسٹس صاحبان جس طرح ثاقب نثار تھے یا افتخار چودھری, ان کے اور جسٹس منیر کے ریکارڈ توڑے. یہ بدقسمتی ہے پاکستانی قوم کی کہ ایسے نفسیاتی اشخاص جو ہیں جو ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں, اور یہ بھی افتخار چودھری کا لگایا گیا پودا تھا. اس کی ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان تعیناتی بھی سرے سے غیر قانونی اور غیر آئینی تھی. اور اس کے بعد جو ہیں اپنے دورے چیف جسٹس کے منصب کے دوران جس طریقے سے اس نے انصاف پہ چھری پھیری, پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں بے نشان کیا, لوگوں کو اٹھائے جانے کے مقصد جو اٹھایا جانا ہے, اغوا کیا جانا ہے, تشدد, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ان مقدمات پہ یہ جس طرح فریق بن کے اس نے ان ظالم و جابروں کا دفاع کیا. پھر انہوں نے یک بعد دیگرے ری کاؤنٹنگ کے نام پہ نون کو سیٹیں دلوائی. پھر اپنی ہی ایکسٹینشن کے لالچ میں انہوں نے ضمیر فروشی کے حوالے سے ریویو کا فیصلہ 2 دنوں میں دیا. اور اس کے اور ان گن جرائم ہیں. وقت آئے گا ایسے لوگوں کا احتساب ہو, ان کو قانون اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کیا جانا چاہیے. محض یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی جرنل یا جج گزر گیا اور ریٹائر ہو گیا تو یہ ایگزمپٹ ہے پراسیکیوشن سے. پاکستان میں ایسے آئین سازی کی ضرورت ہے کہ جہاں جج صاحبان نے عدالتی نظائر سے اور انصاف کے پیمانے سے ہٹ کے فیصلے دیے ہیں, تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ یا وہ فیصلہ کالعدم ہوا یا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا یا عمل درآمد ہوا, بلکہ ضرورت ابھی سمر کی ہے کہ ایسے منصفوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے, ان کا احتساب ہو اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ جیسے ذہنی طور پر مفلوج اشخاص کی جگہ جو ہیں وہ جیل ہے. بڑے سخت جسٹس بننے کی وجہ جو ہیں وہ اس شخص کا اصولوں پہ اور انصاف پہ سمجھوتا نہ کرنا تھا. ریزرو سیٹوں کا جو فیصلہ آیا, اگر یہ ریزرو سیٹوں کے فیصلے میں حکومت کا ساتھ دے دیتا تو وہ چیف جسٹس ہوتا. اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی ایک تھانہ بانا اس کا دکھا دینا کہ ماضی میں اس شخص کے ساتھ یا ان جج صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق رہا ہو. ایک منصف کے طور پہ جانے جاتے ہیں, ایک بیلنسڈ آدمی کے طور پہ جانے جاتے ہیں, اور انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بڑا اچھا لکھتے ہیں. جس طریقے سے جو رویہ ان کے ساتھ کیا گیا امینڈمنٹ کے نام پہ وہ توہین عدلیہ کی. اور ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں, میں چونکہ کافی زمانے سے بالکل ان کے سامنے پیش ہوتا آیا ہوں, یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ ایک بیلنس جج ہیں, بڑے رکھ رکھاؤ والے ہیں, اور کوئی ایسی انگلی ان کی طرف نہیں اٹھ سکتی ہیں کہ انہوں نے کہیں انصاف کا خون کیا ہو یا کسی سیاسی یا عصبیت کا مظاہرہ کیا ہو.
پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو اب یہ سوشل میڈیا پہ مہم سامنے آ رہی ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میڈیا پہ مہم سامنے آ رہی ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے یحییٰ افریدی کی مخالفت کی ہے، بلکہ یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے کوئی ایک برا لفظ بھی کسی پی ٹی آئی کے صرف اس بات پہ زور دیا ہے کہ سینیورٹی کا اصول پامال نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہمیں کوئی شک نہیں ہے آج تک، اور امید ہے کہ بحیثیت چیف جسٹس جو ہیں ان سے توقعات ہیں، کیونکہ جس خاندان سے، جس قبیلے سے جو اس کے وجود میں جو خون دوڑ رہا ہے، وہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ یہ شخص جو ہیں کبھی بھی ناانصافی کے آگے جھکے گا. ایم این اے نے تو پیسے لے کے ووٹ ڈالے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، ان کو شوکاس ہو گئے ہیں. عمران خان آپ کی مجھے بات مکمل تو کرنے دیں نا، آپ کا سوال آ گیا، اب مجھے جواب پوری کرنے دیں. ایم این اے نے پیسے لے کے ووٹ ڈالے ہیں، جو مسودہ دیا گیا اس پہ ہمارے خدشات ایڈریس نہیں کیے گئے. کہاں ہم اس پروسیس کے فریق بن سکتے تھے کہ جی 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں وہ آئندہ کے لیے اسی کوشش میں لگے رہیں گے کہ حکومت وقت ناراض نہ ہو تاکہ ان میں سے کوئی بھی چیف جسٹس بن سکے. تو یہ کس طرح کی اس آئینی امینڈمنٹ تھی، اور کیوں کر ہم سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ ہم اس پروسیس کا حصہ بنیں گے یا اس پروسیس میں ہم کو حمایت دیں گے. آئندہ کے لیے انہوں نے مہر ثبت کی ہے، ایک جیلی امینڈمنٹ ہے، نہ سینٹ پورا تھا، نہ قومی اسمبلی مکمل تھی، نہ اس میں جو ایم این ایز حکومت وقت کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصلی تھے. فارم 47 پہ آئے ہیں. سینٹ میں کے پی کا حصہ ابھی تک سیٹیں فل نہیں ہوئی ہیں، ریزرو سیٹیں این ایم میں خالی ہے. پھر ہمارے 11 لوگوں کو اغوا کیا، پیسے دیے، اور ان کو جا کے ان کے ذریعے اگر وہ نہ ہوتے تو یہ امینڈمنٹ کہاں سے ہوتی. تو اس طرح یہ اس امینڈمنٹ کو آئینی امینڈمنٹ قرار دینا، اس کو لیجیٹیمیسی کے حوالے سے شدید جو ہیں چیلنجز ہیں، اور یہ آئندہ عدالت میں سیٹل ہوگا کہ آیا یہ جو ہوا ایوان کے ذریعے. اور پھر سب سے اہم بات ہے ٹرائیکاٹمی آف پاورز، یعنی کہ ہر ادارہ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ جو ہیں اپنے اسپیئر میں آزاد ہے یوں، اور یہ ہمارے آئین کی روح ہے. تو اس امینڈمنٹ کے ذریعے آپ نے عدلیہ کو باجگزار بنا دیا انتظامیہ کا. یہ سارے سوالات حل ہونے ہیں اس کانسٹیٹیوشنل چیلنج کے ذریعے جو ان امینڈمنٹس کو دیا جا رہا ہے. پاکستان جو ہیں بدقسمتی سے کوئی شاندار کردار نہیں ہے پاکستان کی سیاسی، آئینی اور کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ میں. بھٹو صاحب کے ساتھ ظلم ہوا، پیپل پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا، سپریم کورٹ کے ذریعے اور ہائی کورٹ کے ذریعے. اس کے بعد ہمیشہ جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، عدلیہ نے تائید اور تائید کی مہر ثبت کی ہے، چاہے وہ ایوب خان کا ہو، چاہے وہ مشرف کا ہو، ضیاء الحق کا ہو. ہر دور میں انہوں نے فیصلے دیے اور لا آف نیسیسٹی کے ذریعے. پھر یہاں تک بات موقوف نہیں، انہوں نے جس طریقے سے افتخار چودھری نے گیلانی صاحب کو رخصت کیا، اور جس طریقے سے یہ توہین عدالت کے نام پہ منتخب نمائندوں کی توہین کا باعث بنے، یہ بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. عدلیہ نے یہ عوامل کر کے، بلکہ چند چیف جسٹسز نے ایسے کام کر کے پارلیمان اور سیاستدانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہیں کہ عدلیہ جو ہیں یہ سیاستدانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہیں کہ عدلیہ جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ ہمیشہ استعمال ہوتی رہی، اور یہ بھی درست ہے. اس سے پہلے جو چیف جسٹس جن پہ سوالات یا جن پہ انگلیاں اٹھی ہے، ان کا بھی یہ کردار تھا. نواز شریف تو سیاست سے باہر ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کس طرح باہر ہے؟ وہ پنجاب میں بیٹھے ہیں، ریٹائرڈ لائف جی رہے ہیں، آج دبئی چلے گئے ہیں. وہ تو پنجاب کے صرف اب افتتاح کر رہے ہیں، وفاق میں تو ان کو کوئی نہیں. دیکھیں وہ اس کی پارٹی کی حکومت ہے، اس کی پارٹی جو ہے بیسیکلی میرے خیال میں اس کی پارٹی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. موجودہ نظام میں، سسٹم میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے، ہر چیز یہ تعویل دے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، میرا خیال ہے درست نہیں ہے. بڑا اہم کردار رہا ہے، بات کیا بڑا اہم کردار رہا ہے نون کا، اور اب تو پیپل پارٹی کا بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ایک اہم کردار سامنے آیا ہے، جو اس 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے کھل کے ادا کیا. میں آج بالکل ایک ڈیفرنٹ شیر افضل مروت صاحب کے پاس بیٹھا ہوں. بڑا
آئین جو ہے نا وہ کوئی ساکت تو نہیں ہوتا ہے. آلات کے تحت واقعات اور دنیاوی ڈیولپمنٹ کے تناظر میں آئین جو ہیں وہ تغیر ان میں ہوتا آیا ہے. یہ کہنا کوئی ترمیم نہیں ہوں گی لیکن ترامیم جو ہیں وہ ہمیشہ عوامی مفاد میں، پبلک کے ویل بینگ کے لیے، پاکستانی ریاست اور پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے متعارف ہوتے ہیں. اچھا سر، عدلیہ کی کہوں گا میں کسی ایسے فیصلے کی تائید نہیں کر سکتا ہوں جو آئین و قانون سے ماورا ہو. واہ، تو لہٰذا نواز شریف کا جو نکالا جانا تھا کہ بیٹے سے یہ تنخواہ لے رہا ہے، کیوں کر میں 32 سال کے اس لیگل پروفیشن میں ہوتے ہوئے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کروں اور صرف اس وجہ سے کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے میں اس فیصلے کی جے جے کار کروں؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. وہ فیصلہ سراسر غلط تھا، غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا، بلکہ عدلیہ نے اپنا مذاق اڑایا تھا. نواز شریف کو نکالا جانا، گیلانی صاحب کو نکالا جانا یا راجہ پرویش اور اسی طرح عدلیہ کے زور پہ اور ادھر نیچے جو ضلعوں میں گماشتے بٹھائے ہیں خان کو یک کے بعد دیگر جو سزائیں دلوا رہے ہیں وہ بھی تو عدلیہ کر رہی ہے. تو لہٰذا عدلیہ کا چاہے کسی دور میں، اس دن میں نے پارلیمان میں کہا کہ نہ آپ کا جج نہ ہمارا جج، پاکستان کے جج ہونے چاہیے، پاکستان کے عوام کے جج ہونے چاہیے، پاکستان کی میں عدل اور انصاف کی بالادستی اور اس کے پروان چڑھانے کا موجب بننے والے جج چاہیے. ہمیں ایسے جج نہیں چاہیے. میں تو کب تک، آج اگر کوئی ان پہ مہربان تھا، مثال کے طور پہ قاضی فیضی صاحب جو کہ بیسیکلی نواز شریف کا بڑا ذاتی دوست تھا، وہ گزر گیا. اب جو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ترامیم جس نقطۂ نظر سے انہوں نے کرائی ہے، اب اس کی کوئی گارنٹی دے گا کہ جن ججوں سے حکومت وقت کی توقعات ہیں وہ ان کے توقعات پہ پورا اتریں گے؟ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کریں کہ ہم عدل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستانی عوام کے ساتھ، قانون اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پھر ان کا کیا ہوگا؟ پھر یہ کون سی ترمیم لائیں گے؟ آج چیف جسٹس کے جو استقبالیہ یا جو ریفرنس تھا، اس ریفرنس میں کتنے لوگوں نے، کتنے جج صاحبان نے شرکت؟ 4 ججز نہیں آئے اس میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا